سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسط نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجاز آمد۔ پچھلی قسط میں خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے زمزم کے چشمے کے پھوٹ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ یہ چشمہ دراصل مکہ کی بے آب و گیا وادی میں زندگی کی نوید تھا۔ پہلے قبیلہ جرہم جو پانی کی تلاش میں عرب کے صحراؤں میں پھر رہا تھا، زمزم کے چشمے کے پاس قیام پذیر ہوا، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور قبیلہ بنی قطورہ بھی حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور یوں مکہ جس کا قدیم اور اصل نام بکہ تھا، سورہ آل عمران ایک باقاعدہ آبادی کا روپ اختیار کر گیا۔ اگلے 15-20 سال میں چند اہم واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ ان میں سے ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب تھا جس میں انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر مکہ تشریف لائے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ سعادت مند اور فرما بردار بیٹے نے، جو اس وقت لڑکپن کی عمر میں تھا، یہ کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے قبول ہے، اب حکم ربی کو پورا کریں۔ اور پھر عین اس وقت جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانے والے تھے، اللہ نے ان کو آزمائش میں کامیاب پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مینڈے سمیت زمین پر بھیجا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کی قربانی کی گئی۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ پھر تا قیامت اس قربانی کی یاد میں حج پر قربانی فرض کر دی، اور تب سے ہر سال یہ سنت ابراہیم جاری ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن لاکھوں مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل مکہ میں ہی فوت ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ بیت اللہ کے ساتھ حجر حتیم میں مدفون ہیں، واللہ اعلم۔ دوسرا اہم واقعہ خانہ کعبہ کی ازسرنو تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر اللہ کا پہلا گھر تھا، مگر پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی عمارت بھی سطح زمین سے معدوم ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کوئی نشان تک ظاہر نہ تھا۔ لیکن پھر اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی بنیادوں کی طرف نشاندہی کی، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اللہ کا یہ گھر ایسا سادہ تعمیر ہوا کہ اس کی نہ چھت تھی، نہ کوئی کواڑ، اور نہ ہی کوئی چوکھٹ یا دروازہ۔ کعبہ کو کعبہ اس کی ساکھ کے مکعب نما ہونے کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ عربی میں 6 یکساں پہلوؤں والی چیز مکعب کہلاتی ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مکعب حالت میں تھی تو اسے کعبہ کہا جانے لگا۔ یاد رہے کہ موجودہ خانہ کعبہ 4 کونوں والا ہے، جسے قریش مکہ نے اس وقت تعمیر کیا جب ایک سیلاب میں خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تیسرا اہم واقعہ قبائل جرہم اور بنی قطورہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر دین حنیف یعنی دین ابراہیمی قبول کر لینا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تولیت یعنی سارا مذہبی انتظام قبیلہ جرہم کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ جب کچھ پشتوں بعد نسل اسماعیل علیہ السلام پھلی پھولی تو پھر خانہ کعبہ کا سارا انتظام خود آل اسماعیل نے سنبھال لیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک اور قبیلہ ایاد مکہ پر حملہ آور ہوا اور شہر پر زبردستی قبضہ کر لیا، اور اس دوران بنی اسماعیل کے بہت سے قبائل کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا۔ تاہم بعد میں یمن سے آنے والے ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ نے مکہ کو بنی ایاد سے آزاد کرا لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کسی بن کلب وہ نامور بزرگ گزرے ہیں جن کی شادی بنو خزاعہ کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی تھی، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت واپس لینے کے لیے جدوجہد شروع کی، اور بالآخر بنو خزاعہ کی بہت مخالفت کے باوجود اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔
انہوں نے خانہ کعبہ کی تولیت کا انتظام پھر سے ملنے پر قدیم عمارت گرا دی اور خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کرایا اور پہلی بار کھجور کے پتوں کی چھت بھی ڈالی۔ در حقیقت کسی بن کلاب ہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مکہ کو ایک خانہ بدوشانہ شہر سے بدل کر ایک منظم ریاست کی شکل دی۔ انہیں بجا طور پر مکہ کا مطلق العنان بادشاہ کہا جا سکتا ہے، جن کا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم انہوں نے دیگر قبائل کے سرکردہ افراد کو اپنی مشاورت میں شامل رکھا، جبکہ مکہ کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے مختلف انتظامی امور کو 6 شعبوں میں تقسیم کیا اور اپنی اولاد میں ان عہدوں کی تقسیم کی۔ یہ نظام بڑی کامیابی سے اگلے 150 سال سے زائد عرصے تک چلا اور پھر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اسے اسلامی اصولوں اور بنیادوں پر تبدیل کر دیا گیا۔ جاری ہے۔